نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى صدق الله العظيم. درود شریف پڑھ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد أفضل الصلوات. 27واں پارہ سورۃ النجم، دوسرا رکوع، آخری دو آیات اس دوسرے رکوع کی اور سورت کی آیت نمبر 31 اور 32 تلاوت کی گئی ہے. گزشتہ آیت نمبر 29 اور 30 میں اللہ رب العزت نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے لوگوں سے اعراض یعنی ان کو ان کے حال پر چھوڑنے کے بارے میں فرمایا تھا کہ جو اللہ کی یاد سے اپنے آپ کو غافل کر لیتے ہیں اور ان کی ساری دوڑ دھوپ اور سارا نقطہ نظر بس دنیا ہی دنیا ہوتا ہے، مال ہی مال ہوتا ہے. اور آپ نے بلکہ کسی کو کیا دیکھنا، ہم اپنے من میں بھی دیکھیں تو مومن ہم بھی بعض دفعہ نماز روزہ بہت سے ایسے کام کرتے ہیں جو حقیقت میں تو اللہ کا حکم ہے ہر حال میں کرنے چاہیے، لیکن وہاں بھی ہم اپنا ذاتی مفاد رکھتے ہیں. کیا رکھتے ہیں؟ بولو بھائی، ذاتی مفاد. اب مثال کے طور پر حج اور عمرہ، اب یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا محبوب عمل ہے، لیکن آپ نے دیکھو گا جب یہ بیان کیا جائے کہ جو عمرے پہ جاتا ہے، حج پہ جاتا ہے، جتنا خرچہ ہوتا ہے اللہ اس سے ڈبل ٹرپل واپس کرتا ہے. کہتے پھر تو ضرور جائیں گے، پھر تو ضرور جائیں گے. تو نقطہ نظر پھر کیا آ گیا؟ بولو بھائی مال. کہ چلو 3-4 لاکھ لگائیں گے، اگر 9 لاکھ آتا ہے تو کمال ہے، یہ بھی سمجھو تجارت ہے جی. تو یہ بھی غلط ہے. اب نماز کے بارے میں یہ کہا جائے اللہ کا حکم ہے تو کان نہیں دھرتے، جب کہا جائے کہ اس سے سارے مسئلے حل ہوتے، اچھا پھر بھاگیں گے. اور وہ بھی 4 دن اگر حل نہ ہوا چھوڑ دی. کیا کر دی؟ بولو بھائی. تو مولوی صاحب نے ویسے ہی کہا. تو اصل میں ہر بات کو، ہر کام کو اس کی اصل کو دیکھنا ہے. نماز ہم سب بولو کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ کا حکم ہے، یہ ہم نے پڑھنی ہے. ہاں جی، ایک تو ہم پر یہ فرض ہے، پڑھیں گے تو فرض ادا ہوگا، اور دوسری بات اس سے اللہ خوش ہوتا ہے. اب تیسرا معاملہ ہے کہ اس سے رزق کی تنگی دور ہوتی ہے، عذاب قبر دور ہوتا ہے. وہ سارے معاملات تیسرے درجے میں. سارے بولو کس درجے میں ہے؟ ہاں، یہ بے واضح میں رکھیں، اس کو اول میں نہیں لانا. اب لوگ اول میں لاتے ہیں، نماز پڑھی، رزق کے بارے میں کچھ نظر نہیں آیا تو چھوڑ دی، اور پھر آپ کو پتا مذبذب ہو جاتے ہیں. نعوذ باللہ. وہ کہتے ہیں جب اس سے رزق نہیں حل ہوا تو گویا عذاب قبر بھی دور نہیں ہوگا. اس لیے معاملہ گڑبڑ ہو جاتا ہے. اس لیے ترتیب صحیح رکھنی ہے کہ ہم نماز اس لیے پڑھتے ہیں، اللہ کا حکم ہے. باقی الصلاۃ، نماز پڑھو.
ہاں جی، تو اس لیے پہلا حکم درجہ یہ ہے، نہیں پڑھیں گے تو ظاہری بات ہے مجرم ہوں گے، پڑھیں گے اللہ خوش ہوگا، اب باقی ساری چیزیں بعد کی۔ تو بہرحال اللہ رب العزت نے فرمایا تھا ذالک مبلغ من العلم، یعنی اگر یہ کوئی علم دینی حاصل کرتے بھی ہیں یا کوئی دین کی بات پوچھتے بھی ہیں یا کوئی دین کا کام کرتے بھی ہیں تو وہاں بھی ان کا نقطہ نظر دنیا ہوتا ہے کہ مال آنا چاہیے۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلی، کون راستے سے بھٹکا اس کو بھی اللہ جانتا ہے اور کون سیدھے راستے پہ اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ اب آج کی آیات مبارکہ میں پہلی میں تو اللہ تعالیٰ نے پہلے حصے میں یہ بات سمجھا دی کہ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، کیا انسان تو دنیا میں خالی ہاتھ آیا تھا اور دنیا کے اندر تو ہمیشہ خالی ہاتھ ہے اور اپنے آپ کو خالی ہاتھ ہی سمجھنا ہے، جو کچھ تیرے پاس ہے وہ اللہ ہی کا ہے، تیرا کچھ نہیں۔ اس لیے فرمایا اللہ ہی کے لیے ہے ما فی السماواتی، جو کس میں بولو بھائی آسمانوں میں، اور وما فی الارض جو کس میں ہے زمین میں ہے، انسان کا کچھ نہیں۔ اس لیے کسی کے پاس کوئی زمین کا ٹکڑا ہے یا زمین کے مربع ہیں وہ اس کے پاس امانت ہے، اس کا ذاتی نہیں ہے۔ اس لیے ہمارا مشاہدہ کوئی بھی مرنے کے بعد اس کو ساتھ نہیں لے گیا، زمین ادھر رہ جاتی انسان چلا جاتا ہے۔ کسی کو کوئی منڈی ہے، کسی کو کوئی فیکٹری ہے، ہاں جی، کسی کے کارخانے ہیں، کسی کے پلازے ہیں، کسی کی کوٹھیاں ہیں، کوئی ساتھ لے گیا بولو بھائی تو پتہ چلا یہ اس کا نہیں تھا، ہاں جی۔ اس کے بعد موبائل، گھڑیاں، اس کے بعد گاڑیاں، سارا کچھ ادھر رہ گیا تو پتہ چلا اس کا نہیں تھا، ہاں جی۔ تو اس لیے یہ بات سمجھا دی یہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے، اس لیے تیرے پاس جو کچھ ہے یہ امانت ہے، تو اس کو صحیح استعمال کرے گا تو فائدہ بھی اٹھائے گا اور اللہ راضی بھی ہو جائے گا، آخرت کا فائدہ بھی مل جائے گا۔ لیکن اس کے برعکس اپنا سمجھے گا تو پہلا جھوٹ، من مانی کرے گا تو اپنی دنیا آخرت تباہ کر دے گا۔ اس لیے آگے فرما دیا لیجزی الذین اساءوا بما عملوا، نتیجہ یہ ہے فرمایا کہ جو لوگ برے عمل کرتے ہیں فرمایا ہم ان کے ساتھ معاملہ کریں گے جو ان کے حق میں برا ہوگا۔ ظاہری بات ہے سزا یہ کسی کے حق میں اچھی ہے بولو بھائی، کوئی بھی برداشت نہیں کرتا، کوئی بھی پسند نہیں کرتا، لیکن فرمایا مجرموں کو ہم دیں گے۔ کیوں؟ اساؤ برے کام کر کے آئے، مال ہمارا تھا من مانی کر کے آئے، ہاں جی، اس سے یشی کر کے آئے، اور یہ وجود اس کا ہم نے اس کو دیا تھا، یہ اپنا سمجھ کے اس کو ہماری نافرمانی میں لگائے رکھا ہے، اس کو ظلم زیادتی کرتا رہا، لوگوں سے دھوکے فراڈ کرتا رہا، اس لیے فرمایا اس کو سزا دیں گے۔ پھر اس کا دوسرا معاملہ بھی اللہ نے پہلو ذکر کیا کہ جو لوگ اللہ کی امانت سمجھ کے اپنے وجود کو، مال کو، وقت کو، ساری چیزوں کو اللہ کے حکم اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق استعمال کرتے ہیں، فرمایا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى، ایسے نیک لوگوں کو بہترین بدلہ دے گی۔ اور بدلہ بھی یاد رکھنا اللہ رب العزت کمال کی ذات ہے اور کمال کر دیا، فرمایا وہاں وہ کچھ دیں گے جو بندہ چاہے گا۔ دنیا میں فرمایا وہ کچھ ملتا جو ہم چاہتے ہیں، کون؟ اللہ تعالیٰ۔ سارے بولو کون؟ جو بندہ چاہتا ہے یہاں کچھ بھی نہیں ملتا، جی ہاں، جو کون چاہتا ہے؟ اس لیے ہم اپنی چاہتوں کو چھوڑ دیں، اللہ کی چاہت پر آ جائیں تو اللہ انشاءاللہ ہماری بھی چاہتے اپنی رحمت سے پوری کر دیں گے۔ لیکن اگر ہم چاہیں نا میں اپنی چاہت پوری کروں گا تو میرے بھائی مر جائیں گے، وہ کبھی پوری نہیں ہوگی۔ حدیث قدسی بھی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں بندے ایک تیری چاہت ہے ایک میری چاہت ہے، اگر تو اپنی چاہت چھوڑ کر میری چاہت پہ لگے گا تو میری چاہت پوری کرے گا، میں تیری بھی پوری کر دوں گا۔ لیکن اگر تو اپنی چاہت کی خاطر میری چاہت چھوڑے گا تو قسم ہے مجھے اپنی عزت کی،
تجھے تیری چاہت میں بھگا بھگا کے مار دوں گا، وہ کبھی پوری نہیں ہوگی۔ تو دنیا میں کس سے پوری لوگ چاہتے پوری ہو گئی؟ نہیں میرے بھائی، نہیں ہوئی۔ ہاں جنہوں نے اپنی چاہتے چھوڑی، اللہ کی چاہت پہ آ گئے، ان سے پوچھے وہ خوش ہیں۔ جس طرح حال میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے استاد محترم تھے حضرت مولانا فضل رحیم صاحب جامعہ شرفیہ کے محتمم، وہ کیا فرما رہے تھے کہ ابھی اگر فرشتہ آ جائے اور کہ عبد الرحیم تیری روح نکالنی ہے، میں خوش ہوں، میں تیار ہوں۔ کبھی آپ کو مالدار آدمی جو دین سے دور ہو، وہ یہ جملہ کبھی کہتے ہوئے آپ نہیں سنیں گے۔ کبھی سنا جی ہے؟ وہ تو الٹا کہے کہ تو میں نے کچھ نہیں کیا، ابھی تو ابتدا ہوئی ہے۔ ہاں جی، تو بہرحال اللہ رب العزت پھر دوسری بات فرما رہے، تعارف کروا رہے کہ وہ جو لوگ ہیں اچھے کام کرنے والے، ان کا اچھا بدلہ جو ہوگا وہ کون ہے؟ الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، وہ اپنے آپ کو بچاتے ہیں کبیرہ گناہوں سے۔ اسم گناہ کو کہتے ہیں، کبائر بڑے، ماں باپ کی نافرمانی بڑا گناہ ہے، شرک بڑا گناہ ہے، نماز چھوڑنا بڑا گناہ ہے، زنا بڑا گناہ ہے، یہ سارے بڑے گناہ ہیں، قتل بڑا گناہ ہے۔ فرمایا ان سے بھی اپنے آپ کو بچاتے ہیں، والفواحش، اور بے حیائی والے کاموں سے بھی اپنے آپ کو بچاتے ہیں، الا اللمم، اس کے علاوہ چھوٹے موٹے وہ بعض دفعہ ہو جاتی ہے، کیونکہ انسان گناہ گار ہے، گناہ گار ہی رہتا ہے، جتنا مرضی محنت کر لے معصوم نہیں بن سکتا۔ سارے بولو معصوم۔ ہمارے استاد محترم میرے شیخ حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب مدذ علی فرماتے ہیں، انسان مجاہدے کر کے، محنتیں کر کے نفس کو کمزور تو کر سکتا، مار نہیں سکتا، نفس کو مار نہیں سکتا۔ کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا میرا نفس مر گیا ہے، اب میں گناہ نہیں کر سکتا، یہ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ ہاں وہ نفس کو کمزور کر سکتا ہے، کیا کر سکتا ہے بولو؟ اور پھر آپ جانتے ہیں کمزور کا بھی بعض دفعہ داؤ چل جاتا ہے، کمزور کا بھی داؤ، تو نفس تو پھر نفس ہے، جتنا بھی کمزور ہو یہ بھی آخر ہمیشہ اسی طاق میں رہتا ہے، کہیں نہ کہیں تو داؤ لگ ہی جائے۔ اور پھر ظاہری بات جو عبادات اور مجاہدوں میں لگے گا، اس کو بعض دفعہ خود پسندی میں مبتلا کر کے داؤ چلا دے گا کہ تو بڑا نیک ہے، اگلے حصے میں وہ آ بھی رہا ہے۔ تو بہرحال اللہ رب العزت فرماتے جو کبھی کبھار پسل جائے اور پھر سیدھے راستے پہ آ جائے، فرمایا کہ یہ بھی وہی ہے جس کو ہم بہترین بدلہ دیں گے۔ جیسے ہم جا رہے ہوتے ہیں، سفر پہ ہوتے ہیں، راستہ بھول جاتے ہیں، ایک چوک تھا کہ دوسرے چلے گئے، پھر موڑ آئے واپس چلے گئے، تو منزل پہ پہنچ جاتے ہیں نا، بولو بھائی۔ ہاں وہ دور ہو جاتا ہے، جو کہ نہیں یار سیدھا راستہ چل بھائی، وہ پھر دور ہو جاتا ہے۔ ہاں جی، وہ جیسے چلتا جائے گا منزل سے کیا ہو جائے گا۔ لیکن ایک میرے بھائی ادھر پسلا، ادھر سنبھل گیا، ادھر غلطی ہوئی ادھر توبہ کر لی، یہ کامیاب انسان۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان ربک واسع المغفرہ، کہ یقین رکھو تمہارے رب کی جو مغفرت بڑی وسیع ہے، اس کے سامنے تمہارے گناہ کچھ بھی نہیں۔ ایک حوصلہ دلا دیا کہ اگر کبھی زیادہ بھی گناہ ہو جائے تو میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا، میرا در نہیں چھوڑنا، نفس اور شیطان کا شکاری نہیں بن جانا۔ پھر فرمایا وہ اعلم بکم، وہ اللہ تمہیں خوب جانتا ہے، اذ انشاکم من الارض، کہ تمہاری ابتدا وہ آدم علیہ السلام سے ہے جن کو مٹی سے پیدا کیا، اور وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، پھر تمہارا سلسلہ اس نے چلایا کہ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ میں بچے کی صورت میں اس نے رکھا۔ کس نے بولو بھائی؟ اللہ رب العزت نے۔ پھر فرمایا فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اے نیک بازوں، اے نیکی کرنے والوں، اے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے والوں، فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، کبھی اپنی زبان سے میاں مٹھو بن کے اپنے آپ کو نیک نہ سمجھنا۔ اصلاح کر دی ہے، ہاں جی اصلاح کر دی ہے۔ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ،
اپنے آپ کو نہ سمجھنا جی اسی تو بڑے نیک لوگ ہیں، اسی تو جناب بڑے بخشے اسی تو مولوی صاحب، اسی تو حافظ قرآن، اسی تو قاری قرآن ہے جی۔ اپنی زبان سے نہیں لینا، لوگ کہیں وہ لوگوں کا گمان ہے، اپنے آپ کو گناہ گار سمجھنا، اگر نیکی پہ لگے ہوئے تو اسی کی توفیق ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بچی لائی گئی، اس کا نام تھا برہ، اس کا معنی ہوتا ہے بہت نیکی کرنے والی۔ حضور نے فرمایا اس کا نام بدلو، اس کا نام زینب رکھو۔ ایسا نام رکھنا جس سے انسان کی تعریف ہوتی ہو منع ہے۔ سارے بولو کیا ہے؟ یہ آپ ذہن میں رکھیں، حضور نے نام بدلا تو بچی کا نام زینب رکھا، تو اس لیے ایسا نام رکھنا کہ جس سے اس کی تعریف ہوتی ہو بندے کی، یہ ٹھیک نہیں۔ تو اس لیے بہرحال اب آپ کہیں گے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام وہ تو ہے ہی تعریف کے لائق، جی ہاں، اس لیے ادھر سے نہیں لے جانا، اپنے آپ کو غور میں دیکھنا۔ تو اس لیے فرمایا فلا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کو نیک بات خیال نہیں کرنا، مرد دم تک ہمیشہ اپنے آپ کو کمزور سمجھنا۔ میں نے عرض کیا جس دن اس نے کہا میں تو نیک ہوں، اس دن اس نے یہ جملہ بول کر بھی گناہ کیا، یہ شیطان نے کلوا دیا، اس نے ساری پہ پانی پھرا دیا۔ اور اس کے بارے میں عرض کرتا رہتا ہوں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بڑی شان والے، بڑی شان والے، جن کا مقام یہ ہے جب دنیا سے گئے تھے تو اللہ نے فرمایا تھا احمد بن حنبل ساری زندگی تو قرآن ہمیں سناتا رہا، اب تو سن ہم تمہیں سناتے ہیں۔ ان کا جب آخری وقت تھا تو شیطان نے کہا تھا احمد بن حنبل تو بچ گیا ہے، کہا بھی نہیں بچہ، روح اور جسم کا تعلق برقرار ہے، ایمان کی حالت میں جب جدا ہو جائے گا پھر مطمئن ہو جاؤں گا، شیطان تیرے شر سے بچ گیا۔ تو بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ عالم بمن اتقا، متقی کون ہے اللہ جانتا ہے، سارے بولو کون جانتا ہے؟ ہاں، اس لیے دوسرے کو مان کرے کہ آپ تو بڑے نیک ہو تو اس کے بارے میں جملہ من آنم کے من دانم، میں اپنے آپ کو جانتا ہوں تو مجھے جانتا، ہاں، تو باقی خود اپنی زبان سے کہنا نہیں جی اسی تو پھر ماشاءاللہ، تو وہ اللہ رحم فرمائے دوسرے لیول کا آدمی ہے۔ اس لیے جو لوگ لوگوں کہتے ہیں نا تمہاری سنتا نہیں اور ہماری، یہ جھوٹ بولتے ہیں، اللہ ہر ایک کی سنتا ہے۔ تو اللہ ہمیں ہمیشہ اپنے در پر آنے کی، جھکنے کی، اور ان آیات کو یاد رکھے، اور یہ ہمارا رخ سیدھا کرنے کے لیے آیات ہے، تو اللہ ہمیں اپنا رخ سیدھا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد لا إله إلا الله محمد رسول الله